موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام مع قومهم وما فيها من العبر، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے اندر اپنے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کے احوال، واقعات اور قصص بیان فرمائے ہیں۔ اسی ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ واقعات جو ہیں وہ 4 انبیاء کے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، چونکہ وہ ابو البشر ہیں، تخلیق انسانیت کی ابتدا ان سے ہوئی ہے، اس لیے ان کا ذکر بھی بڑی تفصیل سے۔ پھر سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام ہیں، چونکہ وہ بانی کعبہ بھی ہیں اور ندائے حج کا ذریعہ بھی ہیں، اور مشاعر اور مناسک حج جو ہیں ان سب کی ادائیگی کا طریقہ جو ہے اس کا نمونہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور تمام ملل نے، یہودیت نے، نصرانیت نے، مشرکین نے بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیم سے منسوب کیا، اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کا واقعات، ان کی سخاوت، ان کی ضیافت، فرشتوں کا آنا، اپنے والد کے ساتھ مکالمہ، بادشاہ وقت کے ساتھ مناظرہ، قوم کے ساتھ مقابلہ، نجوم والوں کے ساتھ مقابلہ، بت پرستوں کے ساتھ مقابلہ، پھر بتوں کا توڑ دینا، پھر امتحان، اولاد کو چھوڑنا، پھر اپنے بیٹے کے ذبح کرنے، تمام واقعات میں سب حضرت ابراہیم الخلیل بالکل امتحان میں پورے اترے، اور سارے امتحان جو تھے ان میں کامیاب و سرخرو ہو گئے۔ اس لیے اللہ نے ان کو زمین میں بھی بانی کعبہ بنایا، معمار کعبہ بنایا، اور آسمانوں میں بھی اللہ نے جو آسمان کا کعبہ ہے بیت المعمور، وہاں حضرت ابراہیم کو بٹھایا۔
کہ ان کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے کعبے سے جڑا رہے. اور یہ بھی شان ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں حضرت ابراہیم کے بعد جتنے پیغمبر آئے سب ذریت ابراہیم. سارے انبیاء بنو اسرائیل سے آئے. اسرائیل ذریت ابراہیم ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ہے ان کا نام اسرائیل ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق جو ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. سارے نبی ذریت ابراہیم. اور اسی طرح خاتم الانبیاء رحمت للعالمین در یتیم امام المتقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذریت ابراہیم میں ہیں کہ آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں. اور حضرت اسماعیل جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. تو سارے انبیاء حضرت ابراہیم کے بعد سب ذریت ابراہیم سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی انہوں نے دعائیں مانگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائیں. اور اس کے بعد تیسرے پیغمبر جن کا ذکر قرآن میں بڑی تفصیل سے ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیت من آیات اللہ ہیں. ان کی بڑی شان ہے. اللہ نے قرآن میں ان کا بڑا تفصیل سے ذکر کرا. اب دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اللہ کے قرآن میں کوئی ذکر نہیں. بعثت کا ذکر تو ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لیکن ولادت کا ذکر نہیں, اشارہ بھی نہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں. آپ کی والدہ بی بی مریم ہیں اور بی بی مریم جو ہیں ان کی والدہ امرأت عمران. اور میں نے یہ بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے اور پھر بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیتے کسی جگہ, صرف بی بی مریم. اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں تو لہذا نسبت ماں کی طرف کی گئی. عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم. اور کسی عورت کا ذکر پورے قرآن میں نہیں. سارا قرآن دیکھ لیں. امرأت عمران, عمران کی بیوی. یوسف علیہ السلام کا کتنا عظیم قصہ ہے, احسن القصص, اور کتنا بڑا ابتلا ہے. لیکن قرآن نے نام نہیں لیا امرأت العزیز, عزیز کی بیوی. اور اسی طرح جو مصر میں اور عورتیں تھیں جنہوں نے آپس میں باتیں کی, نسوت, عورتوں کی جماعت, نام نہیں لیا. سارا قرآن دیکھ لو. سب سے پہلی عورت تو بی بی حوا ہے نا. سب سے پہلی عورت جو ہے وہ بی بی حوا ہے, جس کو اللہ نے اپنے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے زندہ نکالا. ہوا زندہ ہائی سے, لیکن نام نہیں ہے. اللہ نے فرمایا تو یہی فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ, تم اور تمہاری بیوی.
نام نہیں لیا کہ تم یا آدم اسکن انت وزوجک، یہ نہیں کہا کہ انت وہوا، قرآن نام نہیں لے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف نام نہیں لیا قرآن۔ اِذْ قَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ، ماں نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سے کہا کہ جاؤ ذرا ہم حضرت موسیٰ کا پتہ تو کرو، اخْتِهِ نام نہیں لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے ہیں اور وہاں کنویں پہ دیکھا ہے فوجد من دونہم امرأتان تذودان، آپ نے دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے بکریوں کو روک رہی ہیں، پانی کی طرف نہیں آنے دیتی۔ قال ما خطبکما، کیا بات ہے، کیوں روک رہی ہو؟ اور پلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں پلا سکتے، یہ لوگ پلا لیں گے، جو پانی بچ جائے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے، کیونکہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم لڑکیاں ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فسقا لہما، ان دونوں کی بکریوں کو آپ نے پانی پلایا لیکن نام نہیں لیا۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پانی پلا چکے وہ بکریاں لے کے چلی گئیں، آپ آئے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور یہ دعا کی رب لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ میرا اللہ، میں آپ جانتے ہیں مسافر بھی ہوں، بے ٹھکانہ بھی ہوں، محتاج بھی ہوں، اس لیے علماء نے لکھا جس کی شادی نہ ہوتی ہو نا، یہ آیت پڑھے تو جلدی ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ابھی دعا مانگ کے ختم ہی نہیں ہوئے کہ لڑکی آ گئی۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ آئے، نام نہیں۔ آگے حضرت شعیب علیہ السلام باقاعدہ نکاح کر رہے ہیں اپنی بیٹی کا، انی اريد ان انکح احدی ابنتی ہاتین، نام نہیں، سارا قرآن پڑھ لو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، نام نہیں ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین، اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو، ازواجک نام نہیں ہے۔ جب پردے کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، نام نہیں لیا۔ تو مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ اتنی ساری قرآن کی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، مقصد یہ ہے، اس میں اشارہ ہے کہ بغیر ضرورت عورت کا نام بھی نہ لو، جیسے اس کے جسم کا پردہ ہے اس کے اسم کا بھی پردہ ہے۔ آج کل تو جناب نام کیا لینا ہے، آج تو ہلا گلا ہے، ڈانس ہیں، ناچ ہیں، گانے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کہہ سکتے۔ اور شیطان اتنا مسلط ہو گیا ہے مسلمانوں پر کہ غیر محرم عورت سے انٹرویو ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے، شوز میں بیٹھ کے، ٹاک شوز میں بیٹھ کے، اینکر کے سامنے عورتیں ہیں، مرد ہیں، داڑھی والے مولوی بھی ہیں اور غیر داڑھی والے بھی ہیں، اور باتیں ہو رہی ہیں، سوال ہو رہا ہے، اعتراض ہو رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہ اسلام کی خدمت ہے. جلسہ ہو کچھ ہو عورتیں سب سے آگے. کرکٹ کا کوئی میچ ہو تو وہی کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نشان بنائے ہوئے ہیں چہروں پر. کسی ملک کی آزادی ہو تو ملک کے نشان بنائے ہوئے ہیں گالوں پر، تاکہ آدمی غور سے دیکھے کہ پرچم والی کون ہے. انا للہ و انا الیہ. یاد رکھو جب معاشرے میں اس طرح بے حیائی پھیل جاتی اللہ قتل مسلط کر دیتے ہیں، پھر مخلوق مرنا شروع ہو جاتی ہے، کوئی وبا سے، کوئی بیماری سے، کوئی بارش سے، کوئی طوفان سے، کوئی زلزلے سے، کوئی ہدے سے، کوئی گیسٹرو سے، کوئی کسی طریقے سے قتل، موت 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 مسلط ہے. لیکن کوئی معاشرہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ایک مولوی کی بات کون سنتا ہے یار؟ اب تو ہے مولوی بھی وہی ہیں جو عورتوں کو ساتھ رکھتے ہوں، پیر بھی وہی ہیں جو عورتوں کے ساتھ ہوں. ایمان سے کہیں جس ملک میں اللہ کا عذاب کوڑا برس رہا ہے، فدمدم علیہم ربک بذنبہم سوء عذاب، کہتی اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں. ایمان سے کہو وہاں کوئی پردہ ہے، کوئی حیا ہے؟ کوئی ملک ہو، کسی ملک کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پردہ. یعنی ملک میں موت کا رقص ہے، اور ہم نے اگر سرف پاؤڈر بیچنا ہو، کوئی موبائل بیچنا ہو، سب عورتوں کے ڈانس ہیں. اس سے ایمان سے کہو یار جن کی وہ لڑکیاں ہوں گی کیا ان کے ماں باپ بغیرت ہیں؟ اور اگر غیرت نہ ہو تو حضور نے فرمایا جس میں غیرت نہیں ایمان ہی نہیں. اور حضور نے فرمایا دیوس کو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. انا للہ و انا الیہ. دیکھو قرآن دیکھو، سبحان اللہ، اللہ تیرے کلام پہ قربان. فجاءت احداہما، ان دو میں سے ایک، نام نہیں. اور آگے بھی فرمایا انستحیاء، بڑے حیا سے، بڑے ادب سے، نظر نیچے ہے. قالت ان ابی یدعوک، میرا باپ بلا رہے ہیں. قرآن تو نہیں کہتا، لیکن بعض مفسرین نے روایات اسرائیلیہ سے لکھا ہے کہ آگے بھی تو موسیٰ علیہ السلام ہے نا، انہوں نے کہا کہ بی بی ایسا کرو کہ میں آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے چلو، اور جہاں رستہ بتانا ہو تو بتا دینا، ابھی دائیں مڑو، بائیں مڑو، دائیں مڑو. انہوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک اتنا لمبا سفر ہے، اگر لڑکی آگے ہوگی تو بے ساختہ بھی اس کے بدن پہ نظر پڑے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی نظر پڑے گی. تو حضرت موسیٰ نے یہ گوارا نہیں، اور یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اللہ نے تو انسان کو، رجل کو مقدم کیا ہے، عورت کو تو مقدم نہیں کیا. اس لیے اسلام نے کبھی عورت کو امام نہیں بنایا. کتنا میرے مالک کا کرم ہے، کتنا اللہ نے عورت کو عزت دی ہے، کاش وہ عورت سمجھ سکتی. امام کیوں نہیں بنایا کہ اگر امام عورت آگے کھڑی ہوگی تو جب وہ رکوع میں جائے گی سجدے تو اس کی ساری موومنٹ جو ہے اس پہ نمازیوں کی نظر ہوگی. ارے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں اٹھتے بیٹھتے کوئی دیکھے. اس لیے فرمایا خیر الصفوف للرجال اولہن، پہلی صف مردوں کے لیے افضل ہے، عورت کے لیے پیچھے والی صف افضل ہے. کتنا اسلام نے عزت دی ہے.
ابھی ایک امریکن لڑکی مسلمان ہوئی تو باقاعدہ اس نے ایک بات یاد رکھو، وہ لوگ جب مسلمان ہوتے ہیں پکے مسلمان ہوتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہوتے، یا تو وہ مسلمان ہوتے ہی نہیں نا، ٹھیک ہے یہودی ہے، نصرانی ہے، لامذہب ہے، کافر ہیں، بدھ مت ہیں، یدھ مت ہیں، ہندو ہیں، جو بلا ہیں، لیکن اگر مسلمان ہوں تو پھر ٹھیک ٹھاک مسلمان، کیونکہ سمجھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم تو اس لیے مسلمان ہیں نا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اور پٹواری نے بھی ہمارا نام جو ہے مسلم کھاتے میں لکھا ہوا ہے، کیا چھوڑو بس، جب ان کو تہذیب نہیں ہے تو ہم اور کس کو روئیں گے بھائی، بس انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اب یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ جو مسلمان اگر ہو جائے نا جی تو پھر پکے مسلمان۔ تو وہ لڑکی مسلمان ہوئی، اس نے ایک اخباری انٹرویو میں لکھا ہے کہ جس دن سے میں نے برقع پہنا ہے اس دن سے مجھے احساس ہوا ہے کہ اسلام ہماری عزت کا کتنا بڑا محافظ ہے کہ ایک برقعے کی وجہ سے میں سینکڑوں بلاؤں سے بچ جاتی ہوں۔ دیکھو نا یہ داڑھی ہے، سنت ہے، میرا ایمان ہے، واجب ہے، اس کا کٹوانا فسق ہے، لیکن صرف داڑھی سے بندہ کتنے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ کوئی لڑکی جیسی بھی بری ہو نا، داڑھی والے کی طرف زیادہ غور نہیں کرے گی، داڑھی کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے۔ اس سمجھے چھوڑے چھوڑے ملا آدمی کھڑا ہے، ادھر سے ادھر نکل جاؤ، اور جو داڑھی منڈا ہے وہ تو اس کے بعد لائسنس ہے نا، وہ جو چاہے کرے، بے حیائی۔ وہ بڑی سمجھدار ہوتی ہے، وہ کہتی جب اس کو حضور پاک کے چہرے کی داڑھی مبارک پسند نہیں ہے، انگریزوں کا چہرہ پسند ہے، یہ ہمارے کام کاج ہے۔ چھوڑو مولویوں کے مسئلے کو، 1,24,000 پیغمبر میں کوئی نبی بغیر داڑھی کے ہے؟ جن دینوں کی 11ویں کھاتے ہو وہ بغیر داڑھی کے ہیں؟ جن کی مزاروں پہ جا کے مجاور بنتے ہو، نوراتے بیٹھتے ہو، ان سے جا کے اولادیں مانگتے ہو، وہ بغیر داڑھی کے تھے؟ انبیاء کی بھی داڑھی، صحابہ کی بھی داڑھی، محدثین کی بھی داڑھی، تابعین کی بھی داڑھی، اولیاء اللہ کی بھی داڑھی، تو قیامت میں تم کن کی صف میں کھڑے ہوگے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور نے فرمایا جس قوم کی شکل بناؤ گے اللہ انہی کے ساتھ تمہیں کھڑا کریں گے۔ آج ہمارا تمدن دیکھ لو، لباس دیکھ لو، شکل دیکھ لو، صورت دیکھ لو، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا۔ حضور پاک نے کرسی پہ بیٹھ کے کھانے کو معیوب فرمایا، انگریز نے کہا نہیں کرسی پہ بیٹھ کے کھاؤ۔ حضور نے فرمایا بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، انگریز نے کہا بائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ حضور نے فرمایا چھری سے نہ کھاؤ، انگریز نے کہا نہیں کانٹے کے ساتھ کھاؤ۔ آج ہمارا بڑا آدمی کون ہے جو ہر بات میں انگریز کا غلام ہے، انگریز کی تہذیب ہے، انگریز کا تمدن ہے، زبان سے لاکھ کہتا ہے جی کافر ہیں جی، چھوڑو جی یہودیوں میں اللہ لعنت کرے، لیکن اس کے سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے لباس دیکھو، بالوں کی کٹنگ دیکھو، گلے میں ٹائی دیکھو، اسی طرح بائیں ہاتھ میں کانٹا پکڑے گا، اسی طرح ٹیبل لگا کے کرسی پہ لگاؤ گے۔ چھوڑو یہ تو غیر مہذب لوگ ہیں یار جو مٹی پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، یہ کھاتے ہوئے بھی بھول جاتا ہے کہ حضور نے ساری زندگی مٹی پہ بیٹھ کے کھایا ہے۔ سرکار دو جہاں نے کبھی کرسی پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، اور حدیث ہے حضور نے فرمایا لا یاکل متکئا، ٹیک لگا کے کبھی کھانا نہ کھاؤ، اور فرمایا کہ کھانے ہوئے آدمی ادب کے ساتھ بیٹھے، اکڑ کے بیٹھے، اپنے آگے سے کھائے، دائیں ہاتھ سے کھائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائے، کھانے کے بعد اللہ کا حمد ادا کرے، ورنہ اگر بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو شیطان اس کے ساتھ شریک ہوگا، اور اللہ کا حمد نہیں کرے گا تو اللہ ناراض ہوگا کہ میری نعمتوں کی شکر نہیں کی۔ تم تو یہاں کی ساگوان کی ٹیبل بنا لیتے ہو یا گلاس ٹاپ ٹیبل لگا دیتے ہو اور چند شیشے کے جام رکھ لیتے ہو۔ ایمان سے اگر میرے محبوب سرکار دو عالم رحمت دو جہاں چاہتے نا تو جنت سے ان کے لیے ڈائننگ ٹیبل آتے۔
حضور کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ محمد عربی اگر چاہو تو میں پہاڑ سونے کا بنا کے تمہارے ساتھ چلا دوں، جہاں جائیں سونا نکالو اور خرچ کرو. آپ نے فرمایا نہیں، میرا اللہ بس مجھے فقر چاہیے، ایک دن کھا لوں میرا شکر کروں، اگر نہ ملے تو صبر کروں، اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں. الفقر فخری. بھائی صرف کہنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا. آج ٹھنڈے دل سے دیکھ لو، مولویوں کے گھر کو دیکھ لو، چلو چھوڑو باقی لوگوں کو جو انگریزی کالجوں میں پڑھے ہوئے ہیں، وہ تو بیچارے معذور ہیں، وہ تو یعنی ابھی نرسری میں سے، اور ان کی آیا بھی انگریز تھی اور آخر تک انگریزوں کے ہاتھ میں پلے بڑے جوان ہوئے، ان بیچاروں پہ کیا رونا. تو مولویوں کو دیکھ لو، ان کا کیا حال ہے گھروں میں. پیروں کو دیکھ لو، ان کا کیا حال ہے. الا قلیل من عبادی الشکور، الا قلیل من عبادی الشکور. تو اب دیکھیں قرآن کیا شان سے بیان کر رہے ہیں کہ قالت احداہما استاجر. ان دو لڑکیوں نے باپ سے کہا کہ اس کو اپنے پاس مزدور رکھ لیں، ملازم رکھ لیں، مسافر ہے، پریشان ہے، ٹھکانہ نہیں ہے، اور ہم بھی پریشان ہیں، لڑکیاں ہیں باہر پانی پلانے کے لیے جاتی ہیں جانوروں کو. ان خیر من استاجرت القوی الامین. اور میری نظر میں یہ قوت والا بھی ہے اور امانت والا بھی ہے. دو صفتیں بیان کی ہیں لڑکی نے، القوی الامین. یہ قوت والا بھی ہے اور امانت والا بھی ہے. تو بعض مفسرین نے روایات اسرائیلیہ سے لکھا ہے کہ ان کے باپ نے کہا کہ بیٹی تمہیں کیسے پتا ہے یہ قوت والا ہے، طاقت والا ہے، تمہیں کیسے پتا ہے یہ امانت والا ہے. دیکھو نا، یعنی باپ کو ایک لفظ جو ہے وہ گوارا نہیں ہوا. غیرت والے باپ نے پکڑ لیا کہ میری بیوی غیر مرد کی تعریف کیسے کر رہی ہے. تم نے کبھی اپنی بیٹیوں کا موبائل دیکھا ہے؟ اس میں کیا کیا ہے؟ اور جتنے وہاں نام کھڑے ہیں ان کو کال کر کے تو دیکھو کون ہو بھائی. شام کو پتہ لگ جائے گا تمہیں کتنے پانی میں ہمارا گھرانہ ہے. اپنے بیٹوں کے ذرا موبائل چیک کرو، ان میں جتنے نام ہیں ان کو ذرا کال کرو، ہیلو بھائی کون ہو. شام تک اپنے گھر کے امتحان لے لو. تو بیٹی نے کہا ابا جان طاقت کی بات یہ ہے کہ جو دوسرا کنواں بند تھا اس کا جو ڈھکن ہے نا وہ لوہے کا ہے، جب تک 10 آدمی نہ اٹھائیں کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا. اس اکیلے بندے نے اس کو دھکا دے کے ہلا دیا تو کبھی تو ہے نا. اور امانت والا یہ ہے کہ جب وہاں سے چلا تو مجھے کہا تو میرے پیچھے رہو، آگے نہ رہو، میری تم پر نظر نہ پڑے. اس کا معنی یہ ہے کہ امانت والا. اور پیغمبر بھی نام نہیں لیتا. ہمارے تو نام لیتے ہیں نا جی ماشاءاللہ. پیغمبر کہتے انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین. اپنی بھی 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کا تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ رہو گے 10 سال، 8 سال رہو گے. شرط یہ ہے اگر 10 سال پورے کرو تو مہربانی ہوگی. دیکھو قرآن نے نام نہیں دیا. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نام نہیں دیتا. اب دیکھیں کہ حضرت یعنی مریم کی والدہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے، ماں کی ماں ہے نا. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ اکبر. اب بی بی عمران کہتی ہے کہ یا اللہ میں نے تیرے نام پہ نظر مانی ہے
انی نظرت لکا، تیرے نام پہ تیرے لیے. تو جو نظر اللہ کے لیے ہو اس کا ماننا جائز ہے. اگر نظر پیر کے لیے ہے، کسی آستان کے لیے ہے، کسی زندہ مردے کے لیے ہے تو وہ نظر شرک ہے. یاد رکھ لو، عقیدے ٹھیک کرو مسلمانوں. جو ہم گناہگار ہیں کم سے کم عقیدہ ٹھیک ہو. امید تو ہوگی نا کہ کبھی جنت میں جائیں گے. اگر عقیدہ ہی بگڑ گیا تو بات ختم ہو گئی. کہ نظر، نیاز، استغاثہ یعنی سور پکار، یہ صرف اللہ کا حق ہے. اللہ کے سوا غیر کو پکارے تو مشرک، اللہ کے سوا کسی غیر کی منت مانے تو مشرک، اللہ کے سوا کسی غیر کی نظر نیاز دے تو مشرک. یہ اللہ کا حق ہے بس. ویسے ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، منت ماننے سے ہوتا کچھ نہیں. جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہ ہو چکا ہے. منت مانو نہ مانو وہ ہوگا. حضور نے فرمایا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے. ایسے تو خرچ نہیں کرتا نا، منت کر کے پھنس گیا نا. منت مانی ہے جی بکرا دی پہ کروں گا، اب تو کرنا پڑے گا. حضور نے فرمایا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کسی بخیل کا مال نکل جاتا ہے، ورنہ تقدیر کے فائدے نہیں بدلا کرتے. جو اللہ لکھ چکے ہیں وہ ہوگا. انی نظرت لک ما فی بطنی. سبحان اللہ، واہ میرا اللہ، تیرا کلام اور تیرے پاک لوگ. جو میرے پیٹ میں ہے مجھے تو پتہ نہیں کیا ہے، بچہ ہے بچی ہے پتہ نہیں. یہ علم کس کو ہے؟ اللہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ارحام امہات میں کیا ہے یہ علم صرف اللہ کو ہے. بعض جاہل کہہ دیتے ہیں جی الٹرا ساؤنڈ کر کے ڈاکٹر بتا دیتے ہیں. وہ ظالم اسی کا بتائیں گے نا جس کا الٹرا ساؤنڈ کریں گے. ساری مخلوق کا کون بتائے گا؟ وہ تو ماتحت الاسباب ہے، اس کا تو علم غیب سے کوئی تعلق نہیں. گھڑی دیکھ کے ٹائم بتا دوں یہ بھی کوئی علم غیب ہے؟ یاد رکھو یہ ماتحت الاسباب چیزیں ہیں. ہوا کی رفتار دیکھ کے بتلا دیا کہ فلاں ہوا شمال کی چل رہی ہے، اس کی رفتار اتنا، اس کا مطلب ہے کہ فلاں ملک میں فلاں وقت پہنچے گی. یہ کوئی علم غیب نہیں ہوتا. علم غیب یہ ہے کہ کوئی اسباب بھی نہ ہو، کوئی الٹرا ساؤنڈ بھی نہ ہو، کوئی ایم آر آئی بھی نہ ہو، کوئی سی ٹی سکین بھی نہ ہو، اور ساری مخلوقات کے ارحام میں اور دریاؤں میں اور مچھلیوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں، چرندوں میں جو کچھ ان کے پیٹ میں ان کے جاننے والا صرف اللہ. اس لیے اب دیکھیں نا کہ شان والی بی بی ہے نا، کہتی ہے جو میرے پیٹ معافی بطن. اور منت کتنی پیاری ہے. انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. سبحان اللہ. یاد رکھو احرار کا معنی آزاد. میرا اللہ میں تیرے نام پہ اپنے بیٹے کو آزاد کر دوں گی. کیا مانا؟ میں اپنی غلامی میں نہیں رکھوں گی، اپنی خدمت کے لیے نہیں رکھوں گی، تیرے گھر کے لیے آزاد کروں کہ تیرے دین کے لیے وہ کام آئے. اور جب بیویاں ایسی ہوتی تھی تو اولاد بھی، پھر بی بی مریم پیدا ہوتی تھی. اللہ اکبر. تاریخ کی کتابوں میں ہے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کہتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. کیا خیال ہے تمہارے گھر میں بھی یہ ہے؟ اور چھوڑو یار، ہمارے گھر تو برباد ہو گئے، ہم تو ختم ہو گئے. منز بے گان گاہ ہرگز نہ ڈالم. مجھے غیروں سے کوئی شکوہ نہیں، مجھے انگریزی کی تہذیب کے پروردہ لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں. مجھے تو اپنوں سے شکوہ ہے کہ ہمارا کیا حشر ہو گیا، ہمارا کیا حال ہو گیا. دین کے مدرسوں میں پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ بھی رات کو چھپ کے جاتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے.
اب مدرسے والوں نے سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں کہ نکلے نہیں. شیطان نے کہا فکر نہ کرو، سیکورٹی گارڈ رکھ لو، ہم موبائل ان کو دے دیں گے، جیب میں ہوگا، وہ گھر بیٹھے سوتے ہوئے بستر کے اندر بھی فلم دیکھ لیں گے. باہر ہی آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ہاں اوڑھ لیں گے. سیکورٹی گارڈ کہا سو گیا، وہ اندر فلم دیکھ گا، ساؤنڈ ذرا بند رکھے گا. ہمارا اپنا حال ہے، چھوڑو لوگوں کے گلے نہ کرو، ہم اپنے آپ کو سوچیں. کیوں ہم دین کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں، دین کے نام پہ مدرسے چلتے ہیں، قرآن و حدیث کے نام پہ لوگ چندے دیتے ہیں، قرآن و حدیث کے نام سے لوگ ہمیں سروں پہ بٹھاتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ باقی چھوڑو، ایک آدمی معذور ہے بیچارہ، اس نے کبھی دینی مدرسہ ہی نہیں دیکھا، دینی تعلیم ہی حاصل نہیں، اس کا کیا گلہ ہے یار. اللہ اکبر، کتنی پیاری منت ہے کہ میرا بیٹا ہو، جو بھی ہو، جو کچھ پیٹ میں ہے آپ کو پتا ہے، میں آپ کے نام پہ آزاد کروں گی اور آپ کے نام پہ رکھوں گی، وہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے. تو جن لوگوں نے وضو کر کے بیٹوں کو دودھ پلایا ہے نا، پھر بیٹا بھی عبد القادر بنا. جن ماؤں نے شریعت پر نظر رکھ کے حلال کھایا ہے، حلال کھلایا ہے، بیٹا علی ہجویری بنا. جن کی ماؤں نے شریعت کے اہتمام کو قائم رکھا ہے، پھر بیٹا بھی معین الدین اجمیری بنا. یہ تو بات والے لوگ مشرک ہیں نا، وہ تو اللہ کے موحد بندے تھے جو توحید پھیلانے کے لیے دنیا میں آئے، جنہیں ہزاروں ہندوؤں کو اسلام نصیب کیا. حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ پاؤں میں جوتا جو پہنتے تھے نا، وہ لکڑی کا بنا ہوتا تھا. کھڑاؤں کہتے ہیں اس کو انڈیا میں، کھڑاواں یا کھڑاؤں بھی کہتے ہیں اس کو. نیچے لکڑی لگی ہوتی، اوپر سے ویسے پٹا ہوتا ہے، پاؤں پھنسا لیا، وہ پہنتے تھے. سادہ آدمی تھے. تو ایک دن ایک بہت بڑے بدبخت ہندوؤں کے پنڈت سے مقابلہ ہوا، مناظرہ ہوا، اور وہ بدبخت ریاضت کر کے محنت کر کے، یاد رکھو یہ چیزیں جو ہے نا شعبدہ یا خر کی عادت، یہ کبھی محنت اور ریاضت سے بھی ہو جاتی ہے. سادھو بھی دکھا دیتے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں. کسی بزرگ کی کرامت دیکھ کے کوئی نا، اصل استقامت ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا پابند ہے یا نہیں ہے. یہ شعبدے وعبدے یہ تو کوئی دکھا سکتا. اس ظالم نے بھی ریاضت کی ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی بڑے شعبدے تھے. تو اس نے دیکھا کہ یہ باتوں میں تو میں ان سے مناظرے میں جیت نہیں سکتا. اس نے کہا اجمیری صاحب دیکھیں، آج آپ کا میرا فیصلہ ہے، ان لاکھوں آدمیوں کے اندر میں بھی اڑ کے دکھاتا ہوں اور تم بھی مجھے اڑ کے دکھاؤ. اب سارے مسلمان پریشان ہو گئے کہ یہ بدبخت کے پاس تو پتہ نہیں ریاضت ہے، کوئی شیطان جن تابع ہے کہ اس کو اوپر اڑا کے لے جائے گا، ہمارے حضرت پتہ نہیں کیا جواب دیں گے، اب کیا ہوگا. آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی دکھاؤ. تو اللہ والے پھر اللہ کے اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا حلقو تم ڈرو، دکھاؤ ذرا، دکھاؤ کیا کر سکتے ہو تم. تو آپ نے بھی کہا کہ دکھاؤ. اس بدبخت نے بیٹھ کے کوئی عمل کیا اور اڑتا ہوا سب کے سامنے چلا گیا. اب سارے دیکھ رہے ہیں کہ اوڑ کے اوپر جا رہا ہے. حضرت نے پاؤں سے جوتا نکالا اور جوتے کو پھینکا کہ اس کو مار کے نیچے لے آؤ. اب سر پہ اس کے جوتے بڑے اتر کے نیچے آ گیا. جی بس میں ہار گیا. ہم نے کہا یہ تو میرا جوتا بھی اڑ سکتا ہے، یہ کون سی بزرگی ہے؟ یہ بزرگی ہے؟ ہم نے کہا یہ تمہاری کوئی بزرگی ہے؟ میرا تو لکڑی کا کھڑا ہوا تو میں لے آئے نیچے، تم اور اوپر جاتے تمہارا حلیہ بگاڑ دیتا مار کے. ہزاروں لوگ جو تھے یہ دیکھ کے مسلمان ہوئے. وہ تو ایمان والے لوگ تھے، متبع سنت محمد مصطفیٰ تھے. وہ جانتے تھے یہ خلق عادت، یہ چیزیں، یہ کرامات کوئی چیز نہیں، اصل چیز اتباع سنت.
ولی وہ ہے جس کا ہر قدم محمد مصطفیٰ کے قدم پہ ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا لباس ٹوپی پگڑی ہر چیز متبع سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھو بی بی نے اسی میں کتنے ایک آیت میں کتنے مسائل ہو گئے، کبھی غور کیا کرو۔ اسی لیے میں نے درخواست کی ہے کہ خدا کے لیے قرآن پڑھا کرو، کسی بڑے سے سن لیا کرو، 2 سطریں 3 سطریں روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھو اور اسی کو بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، پھر قرآن سمجھ آئے گا۔ پہلی بات کیا کی؟ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، تو نظر کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے۔ پھر آگے کیا کہا؟ ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، یعنی مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ ایمان سے کہیں جو ماں اپنے بچے کو 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھاتی ہے بیچاری، الٹرا ساؤنڈ میں ڈاکٹر یہ تو بتا دے گا لڑکا ہے لڑکی ہے جڑواں ہے، لڑکا سیدھا ہے لڑکا الٹا ہے لڑکا یوں ہے، یہ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ شقی ہے سعید ہے جنتی ہے جہنمی ہے، یہ بھی کو بتا سکتا ہے؟ وہی ماں بتا سکتی ہے۔ فرما بردار ہوگا کہ نافرمان ہوگا، جہنمی ہوگا یا جنتی ہوگا، کون بتا سکتا ہے؟ اور آگے کیا؟ فتقبل منی، اللہ قبول فرما، یہ ضروری نہیں ہے جو ہم منت مانے وہ قبول ہو۔ اور آگے بھی مسئلہ انک انت السمیع العلیم، کیونکہ دعائیں سننے والی تیری ذات ہے اور دلوں کے بھید جاننے والی تیری ذات ہے، تو جانتا ہے۔ کتنے مسائل بتا دیے ایک بات میں۔ اب خدا کی شان ہے کہ فلما وضعتها، جب وضع حمل ہو گئی، قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت، یا اللہ وہ تو بچی پیدا ہوئی ہے، ولیس الذکر کالانثى، لڑکا لڑکی برابر تو نہیں ہو سکتے نا، یہ تو انگریزی تہذیب ہے نا جی، مساوات، کہتے ہیں مساوات ہم نے قائم کر دی ہے، سب کو برابر کا درجہ دے دیا ہے، وہ کرکٹ کھیلتا ہے وہ کرکٹ کھیلتی ہے، وہ کبڈی کھیلتا ہے وہ کبڈی کھیلتی ہے، وہ فوج میں جاتا ہے وہ فوج میں جاتی ہے، وہ میراتھن ریس دوڑتا ہے وہ بھی دوڑتی ہے، وہ جناب جمپنگ کرتا ہے وہ بھی کرتی ہے، وہ تیراکی کرتا ہے، ہم برابر کا درجہ دے دیا نا ہم نے۔ اب وہی برابر کے درجے دینے والی قومیں رو رہی ہیں، ان کی جو فوج میں لڑکیاں بھرتی ہوئی ہیں ان کی ہزاروں تعداد میں درخواستیں آئی ہیں کہ جناب مہربانی کرو، ہمیں تو اپنے نہیں معاف کرتے تو اور کسی سے اپنی عزت کیسے بچائیں؟ چھوٹی لڑکی ہو چاہے فوجی ہو وردی پہنے ہوئے ہو جنگل میں اکیلے ہوں تو کیا معاف کر دیں گے اگلے؟ غیر ملکوں کافروں کے سامنے جا کے تیری بیٹیاں نکر پہن کے کبڈیاں کھیلتی ہیں، ایمان سے کیا کوئی حیا کوئی غیرت کوئی شرم؟ یعنی وہی بات ہے جیسے کہ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے غیرت ختم۔ یا اللہ یہ تو بیٹی ہے اور آپ جانتے ہیں آپ کے آگے کچھ چھپا نہیں ہے۔ اور دیکھو بی بی مریم کی ماں کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ بدبختو لڑکی لڑکا برابر نہیں ہو سکتا، نہیں الذکر کالانثى، اللہ نے سب کی صفتیں الگ رکھی ہیں، جو لڑکے میں صفتیں ہیں وہ لڑکی میں نہیں ہوتی، جو لڑکی میں ہے وہ لڑکے میں نہیں۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا انی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ کیا بی بی علم والی ہے کہ یا اللہ میں بی بی مریم کو اور آگے جو اس کی اولاد ہو اس کو بھی شیطان کے فتنے سے مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیری پناہ تیرے حوالے۔ جنہوں نے اللہ کے سپرد کیا ایمان سے کہو
پھر اللہ نے بھی اس کی بی بی مریم کی اولاد کو سنبھالا کہ نہیں؟ اس کو کیسا بیٹا دیا؟ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اور جب اخلاص تھا، سچی نیت تھی، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے بھی قبول کروا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ نے ایسے بڑھوتری دی کہ جو بچہ مہینے میں بڑھتا ہے نا، بی بی مریم ہفتے میں بڑھ جاتی۔ اسی لیے بی بی حلیمہ کہتی ہے نا کہ میں سرکار دو جہاں کے اٹھان کو دیکھ کے حیران ہوتی تھی کہ ایک مہینے کا بچہ تو ایسی باتیں نہیں کہہ سکتا، ایسے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو جو بچے 6 مہینے میں بڑھتے تھے اتنا میرے مدنی جلدی بڑھ رہے تھے۔ اللہ جانتے تھے کہ میرا مدنی ہم نے آپ کو جلدی بڑھانا ہے، کام جو بڑھا لینا ہے، پوری امت کی ہدایت کا کام لینا ہے، عالمین کے لیے رحمت بنانا ہے، آپ کے خلق عظیم کو عالم کے لیے نمونہ بنانا ہے۔ اس لیے اب حضور پاک جو ہے، بی بی حلیمہ فرماتی ہے میں بڑی گھبراتی تھی، دیکھتی تھی کہ کیسا بچہ ہے۔ اور بی بی حلیمہ فرماتی ہے میں حیران ہوتی تھی کہ دودھ پینے والا بچہ ہے، کبھی میں نے اتفاق سے بچہ ہے بائیں طرف لگا دیا، حضور نے دودھ نہیں پیا۔ سب کو دائیں کا حکم دینے والا خود کیسے بائیں کا دودھ پی سکتا؟ خود کو اصحاب الیمین بنانے والا کیسے بائیں کا حکم دے سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے کتنے شان سے انبیاء کے قصے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے مدینہ منورہ آتے ہوئے راستے میں مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی، پھر جب میں مکے پہنچا تو ابھی یہاں عشاء کی نماز ہو رہی تھی، تو مل جاؤ تو نفلی ثواب تو مل جائے گا، ورنہ نماز آپ پڑھ چکے ہیں وہ ادا ہو گئی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اگر عشاء کی نماز میں بھی شامل ہو جائیں پھر بھی آپ کو نفل نماز کا ثواب تو ملے گا۔ حضرت آدم کو بخش کے لیے ملے۔ حضرت آدم نے اللہ سے دعا مانگا، اللہ نے معاف کر دیا۔ قرآن میں ہے فتلقى آدم من ربه بکلمات، اللہ نے کلمات سکھائے، وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اگر ہم اپنی بیوی کو زبردستی پردہ کروائیں اور وہ پردہ نہ کرے، اس کو زبردستی نہ کرو، اس کو پردے کے بارے میں سمجھاؤ، پردے کے بارے میں علماء کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھاؤ، پردے کے بارے میں اس کو علماء کی تقاریر اور کیسٹ گھر میں سنواؤ، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ پردہ کیا چیز ہے، اس کے دل میں اہمیت ہو۔ زبردستی کیا ہو سکتا ہے؟ زبردستی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ان سارے ہیلے بہانوں کے باوجود نہ مانے تو یہ انکار قرآن ہے، پھر ایسی بیوی کو گھر میں مت رکھو۔ کہتے تھے کہ آج کل کے نوجوانوں کی نسل جو ہے وہ عشق میں مبتلا ہے، گھنٹے گھنٹے انہوں نے غیر محرم لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، اسی لیے ٹیلی فون والوں نے بھی ایسے پیکج آپ کو دے دیا ہے نا جی کہ 4 روپے میں ساری رات بات کرو، تبھی کام چلے گا نا، ورنہ اگر ریٹ بڑھا لیں جی 1 منٹ کے 4 روپے دینے ہیں تو گھنٹے سے زیادہ بجا لیں کو بات کرے۔
خود میں ضرب تقسیم کرنی پڑے گی. انہوں نے کہا نہیں فکر نہ کرو، ہم عاشقوں کے لیے پیکج دے دیتے ہیں، ساری رات لگے رہو. ان کو جی نصیحت کرو، نصیحت ماں باپ کی نہیں مانتے تو ہماری مان لیں گے. یاد رکھو ان کو اہل اللہ کی صحبت میں بھیجو، علماء کی صحبت میں بھیجو، دینی لوگوں کے پاس بھیجو، اور ان کو فضائل اعمال پڑھاؤ، اور ان کو مذمت منکرات کے بارے میں جو کتابیں ہیں وہ پڑھاؤ، نہیں تو بچھا کے خود پڑھ کے سناؤ. میں نے جناب مکے میں رہتا ہوں. اچھا ان لوگوں نے سمجھا کہ مکے میں رہنے والوں کے لیے کوئی شریعت الگ ہوتی ہے، یعنی باہر والے جو ہیں وہ تو عشاء کی 4 رکعتیں پڑھیں گے کیونکہ آپ مکے میں ہیں لہٰذا 2 پڑھ لی. انا للہ و انا الیہ. سارے احکام وہی رہتے ہیں، یاد رکھو. نماز بھی وہی، روزہ بھی وہی، زکوٰۃ بھی وہی، عیدین بھی وہی، صدقہ فطر بھی وہی، حج بھی، سب کچھ وہی. مدینہ منورہ جانا ہے، واپسی پہ بالکل عمرہ ضروری ہے، نہیں کرو گے دم پڑ جائے گی. مدینہ منورہ میقات ہے، اور میقات بھی ایسا شان والا کہ جہاں سے خود محمد مصطفیٰ نے عمرہ کیا. باقی عمرے کرنے سے حج واجب نہیں ہوتا. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اس کے بعد نہ کرو، تمہاری مرضی ہے. ایک گناہ میں مبتلا ہوں، چھوڑنا بھی چاہتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، لیکن میں پھر مبتلا ہو جاتا ہوں. ایسے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. جس ماحول میں رہتے ہو اس سے نکلو، اور دوسرا رات کو اکیلے نہ رہو. تیسرا علماء نے لکھا ہے کہ وہ حمام کے اندر سے کنڈی بھی بند نہ کرو تاکہ تم ان گناہوں سے بچ سکو. ایک آدمی نے میرے پہ 3000 کا تہمت لگا دیا، تو اس کا علاج یہ ہے کہ جس نے تہمت لگائی ہے وہ ثبوت پیش کرے. البینۃ علی المدعی، ثابت کرنا مدعی کے ذمہ ہے. اگر وہ ثابت نہ کر سکے والیمین علی من انکر، پھر تم قسم کھاؤ وہ اعتبار کرے. مسجد عائشہ سے احرام نہیں باندھا، معلوم نہیں تھا، آئے کہاں سے تھے؟ پہلے یہ تو لکھو نا. اگر باہر سے آنے تھے تو آپ کو میقات پہ احرام باندھنا تھا، مسجد عائشہ سے تو نہیں باندھنا تھا. بہرحال عمرہ بھی کرو، اور عمرہ نہیں کرو گے دم پڑ جائے گی. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح نياتنا ونيات المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.